اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس صاحب نے کہا میاں جی اپنا کام کرو۔ میں نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتاؤ، کچھ تو تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد زہ ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کے رہنے والی بیچاری تنہا عورت، اس کو درد زہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں، تمہاری صلاح تو میں بھی تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اٹھا لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیچھے پیچھے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تو خیمہ میں چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دی۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی، کس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی بیر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدو سے کہا لو تم بھی کھاؤ۔ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں کہ کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور اپنے آپ کو چولہا اور وہ خود چولہا جلائے اور ان کے لیے ہانڈی پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے جن کے ہم نام لیوا اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے۔